ہمیشہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود نے تعجب سے پوچھا، ایسا دل جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایسا دل جو بس محبتیں بانٹنے پر یقین رکھتا ہو۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہیں۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ خواہش جھکاتی ہے، دنیا کی الفتیں عبادت رکواتی ہیں، خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہیں۔ کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ نہ کبھی کچھ چھپا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، وہ جانتا ہے کون سوتا ہے، کون رات بھر روتا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کو کہاں درد ہوتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر لڑکھڑاتے ہو کیوں؟ گر گئے ہو تو اٹھو، خیر ہے، دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ جو تمہیں اس پار لے آیا ہے وہی اس پار بھی لے کر جائے گا۔ چھوڑو لوگوں کی باتیں، کہنے دو انہیں کہ کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پر بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گنہگار کے عیب بھی چھپا لیتے ہو، کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے۔ وقت تہجد کیا خوب اپنے بندے سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ یقین کرتی ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہی کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے
اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدابیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رہ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی